بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کے لیے آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، اور یہ بڑا ہی قدیم اور بڑا ہی نایاب اور بڑا ہی آزمودہ عمل ہے۔ اس میں 10 ایسی چیزیں میں نے بتائی ہیں، 10 ایسے پوائنٹ میں نے بتائے ہیں کہ جس سے گھروں میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر رزق کی کمی ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، ان کے لیے بڑا ہی یہ مجرب عمل ہوگا۔ اور جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا اور پریشانی رہتی ہے، تو دوستو اس کے لیے بھی یہ 10 جو پوائنٹ ہیں، یہ چیزیں ہیں، بڑی اہم ثابت ہوں گی۔ اور ایسے دوست، ایسے لوگ جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں رزق تو آتا ہے مگر برکت نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا اہم ہے۔ اور وہ لوگ جو اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں رزق تو آتا ہے مگر نقصان ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، چیزیں گم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تو اس میں دوستو 10 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ لکھ لیں، کاپی پینسل لے لیں، ان کو لکھ لیں، پھر ان کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جو ہے وہ بیماری سے بھی بچیں گے، نحوست سے بھی بچیں گے، اور گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پرندوں کو رزق دینا۔ جس گھر میں پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، یاد رکھیں اس گھر میں بلائیں نہیں اترتی، اس گھر میں اترنے والی مصیبتیں اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں پرندوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو پرندوں کے لیے پانی چھت پہ رکھنا، پرندوں کے لیے روٹی گیلی کر کے رکھنا، پرندوں کے لیے چاول ہلکے ابال کے رکھنا، یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات، اکثر گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر گھر کے افراد جو ہیں ان کے ناخن بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر گندگی ہوتی ہے، تو اس سے بیماری بھی پھیلتی ہے اور نحوست بھی پھیلتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس گھر سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ گھر کے تمام افراد کے ناخن جو ہے نا وہ کٹے ہونے چاہیے، چاہے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں، پاؤں کے بھی ہاتھوں کے بھی۔ تیسری اہم بات، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر کے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، اور وہ ان کا وتیرہ بن چکی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ انہیں بولتے ہی رہتے ہیں۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے منفی وائبریشنز نکلتی ہیں اور وہ پورے گھر کے ماحول کو نقصان دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے گالیاں نکالنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس ایسے عمل کرنے سے بھی رزق میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ چوتھی بات، ہم نے یہ دیکھا گیا ہے لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں یا بچے داخل ہوتے ہیں، وہ چیختے ہوئے داخل ہوتے ہیں یا گنگناتے ہوئے داخل ہوتے ہیں یا باتیں کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کریں۔ سلام کرنے والی بات جو ہے، اس سے روحانی مخلوق خوش ہوتی ہے، اس سے بھی رزق میں بہت بڑی جو ہے نا وہ خیر و برکت ہوتی ہے، اور یہ حدیث پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی ہے۔ پانچویں بات، اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ رزق کی بڑی بے قدری کرتے ہیں، جیسے جہاں پر وہ کھانا کھاتے ہیں یا جہاں پر بیٹھ کے وہ روٹی کھاتے ہیں، اسی جگہ پر پھر بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، جھاڑو کے ساتھ یا کسی چیز سے رزق کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، روٹی کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو نالیوں میں پھینک دیتے ہیں یا ڈسٹ بین میں اکٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ دوستو، یہ سب سے بڑا بندے کی زندگی میں نقصان دینے والی چیز ہے، اس سے خیر و برکت نہیں رہتی گھر میں، اور رزق کی بے قدری ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہوتی ہے جس سے گھر میں بڑی زیادہ بے سکونی آتی ہے، وہ ہوتا ہے گھروں میں جالے لگ جانا۔ شروع سے ہی دوستو جب سے انسان نے مکان بنانے شروع کیے ہیں، ان جالوں کو ہمیشہ انسان ناپسند کرتا آیا ہے، اور یہ نحوست کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ اگر گھروں میں جالے موجود ہیں تو اس گھر میں بے سکونی موجود ہوگی۔ تو آپ نے کرنا یہ کہ گھروں میں جو ہے نا وہ جالے ہفتے کی بنیاد پر یا تیسرے دن لازمی ان کی صفائی ہونی چاہیے۔ ساتویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ اکثر گھروں میں آپ نے لڑائی جھگڑے دیکھے ہوں گے۔ ان لڑائی جھگڑوں کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں کھانا جو پکایا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے وہ ناپاکی کی حالت میں کھایا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے جو بزرگ اور اولیاء اللہ فرما گئے ایک بات
کہ پاک رزق کمایا جائے، پاک ہی بنایا جائے اور پاک حالت میں ہی کھایا جائے۔ اس سے پورے گھر میں اس طرح کی وائبریشنز اور لہریں پیدا ہوتی ہیں جو دماغ کو بھی سکون دیتی ہیں اور گھر والوں کو بھی سکون دیتی ہیں۔ 8ویں بات دوستو یہ ہے کہ جو جگہ جگہ تھوکنا جو ہے یہ بڑا ہی نحوست والا عمل ہے اور اس سے روحانی مخلوق کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور یہ بیماری کا باعث ہوتی ہے۔ اگر آپ جگہ جگہ نہیں تھوکیں گے تو آپ کے لیے روحانی مخلوق دعا کرے گی۔ 9واں جو پوائنٹ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ جو بھی مانگنے والا ہو اس کا احترام کریں۔ دوستو جو بھی سوالی آ جائے اس کو خالی ہاتھ نہ موڑیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی برف لینے آ گیا ہے، کوئی کھانے کی چیز لینے آ گیا ہے تو ہم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو مانگنا آسان نہیں ہے، مانگنا بہت مشکل ہے۔ مانگنے والے کا احترام کریں تو آپ پر رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آخری اور اہم بات یہ ہے کہ جس گھر میں کسی کو اذیت دی جا رہی ہو، چاہے وہ اذیت دوستو ذہنی طور پر ہو، چاہے وہ اذیت ڈر خوف کی صورت میں ہو، چاہے وہ معاشی اذیت ہو، یعنی کسی بھی طرح کا گھر میں کسی پر بڑے یا چھوٹے پر ظلم ہو رہا ہو تو اس گھر سے بھی اللہ کی رحمتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ ان پوائنٹس پر عمل کر کے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت